سلطان الاولیاء سراج الاسفیاء شہنشاہ بغداد تاجدار ولایت شہباز لامکانی قندیل سبحانی محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس دربار میں اپنی گفتگو سے پہلے ان کے عظیم عاشق جس کو دنیا سنیت فنا فی الغوث اور مجدد میت حاضرہ کے نام سے جانتی ہے، امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خراج عقیدت پیش کی ہوئی منقبت ہے، اسی سے میں بارگاہ غوث میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اے سلطان الاولیاء، اے شہنشاہ بغداد، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا۔ توجہ، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اے غوث پاک، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ہم تو ابھی تلوے کو ہی نہیں پہنچ سکے، تمہارے سر تک کون پہنچے ہیں۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وہ شہنشاہ بغداد اگر منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو پھر ہند کے خطے سے معین الدین اجمیری بھی یہ کہتے ہوں کہ بل علی رأسی و علی عینی، اے سلطان الاولیاء صرف آپ کا قدم گردن پر نہیں میرے سر پر بھی ہے۔ اور پھر اولیاء کاملین نے پکار کر کے دربار غوث میں یوں کہا تھا جب آپ نے اعلان کیا میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، جس کی گردن بنی منبر اولیاء، جس کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے جب اعلان کیا تو کیا اولیاء کاملین نے جواب میں کیا کہا تھا؟ جواب میں کیا کہا تھا؟ غوث پاک نے جب بغداد سے پکارا تو پورے مشرق و مغرب شمال و جنوب کے اولیاء نے یوں کہا تھا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ گردن ہی کیا ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، آپ کی مرضی جہاں ہو میرے آقا آپ قدم رکھتے ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ عزیزان گرامی وقار، تاجدار بریلی نے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش اس طرح سے کیا کہ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اے شہنشاہ بغداد، تیری میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ سرکار بغداد کی بارگاہ میں پھر استغاثہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں عرض کرتے ہیں، اے شہنشاہ بغداد، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، جس کی گردن میں قادری پٹا ہو، جس کی نسبت سلسلہ قادریہ سے ہو گئی ہو، اس کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں، ہم کتا پاک ہیں شہنشاہ بغداد کے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور اے سننے والو، میں نے اپنے آپ کو سگ کہا، کتا کہا، تو کہیں تم اس خیال میں نہ آ جانا کہ کتا معمولی ہوتا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی سبایا کر دیا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کی تک پرواہ نہیں کرتا غوث پاک کا کتا۔ تو میں نے اپنے آپ کو کتا کہا تو اس بھول میں نہ رہ جانا کہ کتے کو کوئی بھی مار لے جائے گا، اٹھا لے جائے گا۔ ہم نے کہا ہے دربار غوث کا کتا جو شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بارگاہ غوث میں جو جھوم کر کے اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیے، وہی ہماری گفتگو کا خلاصہ بھی ہیں۔ سرکار بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ کے ولی کامل ہونے پر تقریباً پوری امت کا اتفاق ہے۔ اتفاق کا مطلب صرف بریلویوں کا نہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے ان میں سے کسی کا انکار نہیں۔ آج بھی بغداد میں جائیں لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، شیعہ بھی کھا رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر آج بھی بٹ رہا ہے۔ بغداد کی وہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں سنی اور شیعہ دونوں ہیں، دونوں تسلیم کرتے ہیں ان کی ولایت کو۔ اب رہے بات اہل حدیث کی یا دیوبند کی،
इनकी किताबें उठाओ तो पता चल जाएगा कि गौसे पाक के मुतालिक इन्होंने क्या क्या नहीं लिखा। पीरे पीरा, मीरे मीरा, शहंशाह बगदाद, बल्कि शेख इब्ने तैमिया जो हर वली की तनकीद करता था, हर सूफी पर तानो तशरीह करता रहा, उसने अपनी किताब में लिख दिया कि मेरे पास इतनी तवातुर तक, तवातुर कहते हैं इतने लोगों का बयान करना कि जिनका झूठ पर जमा होना मुहाल हो। शेख इब्ने तैमिया कहता है मेरे पास इतनी तवातुर से किसी और की करामतों का जिक्र नहीं पहुंचा जितना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पहुंचा है। अल फद्लु लिमा शहीद बिल आदा, फजीलत तो उसकी है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे रहे हो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलायत पर तकरीबन उम्मत का इत्तेफाक, बाद में आने वाले सारे मुसलमान उन्हें वली मानते हैं। और यह और बात है कि विलायत तक सबका इत्तेफाक है, अब गौस के मकाम के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह हम मुनफरिद हैं उसमें, इसलिए कि हम उन्हें गौसे आजम भी कहते हैं, इस्तिगासा भी करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है जहां शिर्क, बिदात और कुफ्र के फतवे लगते हैं कि बरेलवी अल्लाह को छोड़कर औलिया से मांगते हैं, और ये बीवियों से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं, हाँ अपने बच्चों से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि चपरासी और नेताओं से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं। किसी साहब ने आकर के मुझसे कहा था आप गौसे आजम क्यों कहते हैं? आजम अल्लाह होता है सबसे आजम, गौस कहें ठीक है। सल्फी साहब थे, हमने कहा कि आपको सरकार अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम कहने पर एतराज है, लेकिन एक चूड़ा चमार मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो उसे वजीर आजम कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, वहां आजम कहते हैं आप, आजम कहने में आपको वहां झिझक भी नहीं आती, और गौसे पाक को आजम कहने में आपको शर्म आने लगती है। ये अपने अपने नसीबे की बात है, आपका आजम कोई और है, हमारा आजम कोई और है। अजीज़ान गिरामी, सरकार बगदाद शहंशाह विलायत सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, माँ के पेट से ही उनको विलायत अता की गई कि वो औलिया में से हैं जिनका पैदाइश अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया है। बल्कि जिस वक्त आपकी विलादत हुई शाबान का आखिरी दिन, और आपकी वालिदा माजिदा की के बतन से आप इस उम्र में पैदा हुए जब औरतों में औलाद की उम्मीद खत्म हो चुकी होती। आपकी माँ की उम्र 60 साल की थी जब आप पैदा हुए, ये खुद अपने आप में एक करामत है। और सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब जिलान में पैदा हुए तो आपका मामूल तो देखें, आपकी माँ खुद बताती हैं, दूसरे साल गालिबन लोगों को चांद में शक हो गया, 29 का चांद नजर आया कि नहीं आया, बाज कहने लगे हो गया होगा, बाज कहने लगे नहीं हुआ होगा। तो यौम शक कहते हैं, यानी 30वां जो शाबान का होता है, वो एक रमजान भी हो सकता है, 30 शाबान भी। तो लोग आए हजरत फातिमा उम्मुल खैर के पास जो गौसे पाक की माँ है, पूछा कि कल का चांद हुआ कि नहीं हुआ, हमें शक हो गया है। आपने कहा चांद हो गया है और रमजान शुरू हो चुका है। कहा कैसे? कहा सुबह से मेरा बेटा अब्दुल कादिर दूध को मुंह नहीं लगाया है, और मेरे बेटे का ये मामूल है पिछले रमजान से ही, जिस वक्त गौसे पाक पैदा हुए रमजान शुरू था। उनकी माँ कहती हैं सहरी से लेकर इफ्तार तक गौसे पाक अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे। ये बचपने में माँ की गोद में रोजे का आपके ऊपर कोई मुकल्लफ नहीं थे, आप अहकाम शरीयत अभी आपके ऊपर लागू नहीं थे, लेकिन अल्लाह का एक वली आता है तो वो निजाम खुदा कायम करने के लिए आता है। आज मैं इसी पर गुफ्तगू करना चाहूंगा। अल्लाह के औलिया जाहिर क्यों हुए दुनिया में और क्यों आते हैं? इनका सबसे बड़ा मकसद दुनिया में आने का, जलवाबार होने का, वो ये होता है कि निजाम खुदाबंदी को जमीन पर कायम करें। जिसकी कायनात है उसी की बात यहां पर कायम होनी चाहिए। अब ये बातें वक्त के साथ गुजरती जाती हैं और लोग भूल जाते हैं। आप सबको फिर मैं याद दिला दूं, मेरे अजीज, मैंने भी और आपने भी अल्लाह से एक वादा किया है, हमारी रूहों ने अल्लाह से वादा किया है। जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा भी नहीं किया था उस वक्त हमारी रूहों को बुलाकर उसने एक वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, मैं तुम्हारा मालिक और खालिक नहीं हूं? तो सब की रूहों ने कहा था कालू बला व रब्बिना, क्यों नहीं मौला, तू ही तो हमारा रब है। रब ताला ने फरमाया क्या तुम इसी वादे पर बरकरार रहोगे दुनिया में जाने के बाद? सबने कहा था हम वादा करते हैं मौला, इसी पर बाकी रहेंगे। यहां आने के बाद कितने वो लोग हैं जो उसकी रुबूबियत का इकरार करते हुए इस कायनात में सिर्फ उसके गुण गाते हैं। कुफ्फार और मुशरिकीन तो वादा खिलाफ हैं, तोड़ दिए, उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा बना लिया। लेकिन तुमने अल्लाह अकबर तो कहा, जुबान से तो तुमने तस्लीम किया, लेकिन तुम्हारा रहन सहन ये बताता है कि कोई तुम्हारा मालिक कोई और है, किसी और को राजी करने में लगे हुए हो, किसी और की दरियोजागिरी कर रहे हो, किसी और की खुशामदी में खड़े हुए हो, दरबारों के आस्थानों के दरवाजों पर
تمہارا کھڑا ہونا گھنٹوں پر کسی کو راضی کرنے کے لیے، یہ تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تم نے رب اعلیٰ کو اکبر نہیں سمجھا؟ وعدہ تو تمہاری روحوں نے کیا تھا کہ تیرے سوا کسی کو ہم حاکم نہیں تسلیم کریں گے، حاکم اعلیٰ صرف اللہ ہے۔ اولیاء کاملین یہی بات یاد دلانے کے لیے آتے ہیں، پھر تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے آتے ہیں، اور جس شان سے وہ دنیا میں آتے ہیں بچپن سے ہی ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت طاہرہ کی پابندی ان کے ہر قول و عمل میں نظر آتی ہے، ہر قول و عمل میں۔ اس لیے کہ ہم جس کی زمین پر ہیں اور جس کی آسمان کے نیچے ہیں، بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی، بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے سامنے کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے، یہ زمین سب کی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے۔ آپ نے کہا چپ رہو، زمین اللہ کی ہے اور صرف اللہ کا نام ہو۔ یہ سب کی ہمت نہیں بولنے کی، زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی کا، یہاں پر اللہ ہی کی بولی بولی جائے، اسی کے لیے زیب دیتا ہے۔ جس کے گھر میں رہ رہے ہو اسی کی بات کرو۔ عزیزان گرامی اوقات، سرکار بغداد، ان کی کرامات اپنی جگہ پر، لیکن ان کی زندگی کے کچھ اہم گوشے میں لے کر آج حاضر ہوں۔ آج ہمارے حالات کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے اس کی۔ جب آپ پروان چڑھتے رہے اپنی ماں کی گود میں، بہت جلدی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ آپ سے خود پوچھا گیا تھا غوث پاک سے، آپ کی جوانی میں یا جب آپ کا شہرہ بغداد میں بہت ہو گیا تب پوچھا گیا تھا آپ کو اپنے ولی ہونے کا احساس کب ہوا؟ غوث پاک سے ہی پوچھا گیا تھا آپ کو کب پتا چلا اللہ نے آپ کو ولایت کا یہ مقام عطا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا، مدرسے جاتا تھا تو غیب سے ایک آواز آتی تھی، افصحوا فی المجالس لولی اللہ، غیب سے آواز آتی تھی اے لوگوں مجلس میں جگہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ یہ آواز صرف میں نہیں، میرے استاد بھی سنتے، وہاں بیٹھے شاگرد بھی سنتے، اور سب کھڑے ہوتے تھے، جگہ دیتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب ہر بار مجھے یہ آواز آنے لگی تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا تاج پہنایا ہے۔ پھر آپ کو لغو و لعب میں، کھیل کود میں نہیں رکھا گیا۔ فرماتے ایک بار میں صرف ایک گائے کی پونچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، گائے پلٹ گئی، فصیح عربی میں کہنے لگی الہذا خلقت ام بہذا امرت یا عبد القادر، اے عبد القادر کیا تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا یا تجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا کہ میری پونچھ پکڑے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں چونک گیا کہ ایک جانور مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ گائے خود کہنے لگی اے عبد القادر تجھے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے، اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کبھی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اور جب آپ جیلان سے نکل کر بغداد آئے، بغداد کے جو حالات تھے وہ آپ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا۔ میرے عزیزو آج کے جو حالات ہیں نا، آج کے جو حالات میں نے پڑھا اس سے بھی زیادہ ڈینجر حالات اس زمانے کے تھے۔ آج لوگ حالات کی شکایت کرتے ہیں، بہت سارے علماء مولانا ہم سے کہتے ہیں حالات اب صحیح نہیں ہیں، ویسے نہیں ہے پہلے۔ میں تمہیں غوث پاک کے حالات بتاتا ہوں، اس وقت سیاسی حالات کیا تھے۔ اس وقت سیاسی حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے، بغداد میں شیعوں نے اپنا گڑھ جمایا تھا، یہاں تک کہ ہر عالم پر، ہر واعظ پر، ہر امام مسجد پر پابندی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا کوئی نام نہیں لے سکتا، کوڑے مارے جاتے تھے۔ شیخین کا اگر کسی نے نام لے لیا کسی عالم نے، کوڑے مارے جاتے تھے۔ خلیفہ واثق باللہ تک یہ تاریخ چلی بغداد میں، اور سلطنتیں ٹوٹ چکی تھی، سیاسی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکے تھے مسلمان۔ مصر کی طرف دیکھیں تو فاطمی حکومت قائم ہو گئی تھی، وہ اپنے آپ کو فاطمی کہہ رہے تھے۔ بغداد میں عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا، اور وہ بھی سمٹ کر کے صرف بغداد کے اطراف رہ گئی بس۔ پھر ترکی کی طرف دیکھیں تو سلجوکی خاندان تھا، ایک ایک ٹکڑا حکومت کر رہا تھا، اور یہی آپس میں دست بگریباں تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اور پھر پلس اس پر ایسا کہ بازنطینی جو عیسائی تھے، صلیبی تھے، ان سلطنتوں کو آپس میں لڑا کر کے اس قدر شدت پیدا کر چکے تھے کہ بغداد والا مصر نہیں جا سکے، مصر والا ترکی نہ آ سکے۔ پھر ادھر بخارا، سمرقند، نیشاپور، یہ جو رشیا میں ہے آج، ازبکستان وغیرہ میں، یہاں الگ ایک سلطنت قائم تھی، اور ہند میں الگ کفرستان تھا۔ سب جگہ الگ الگ حالات تھے، اور مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں ایسے حالات ہو گئے جیسے لاک ڈاؤن ابھی کا سیم۔ میں آپ کو بتا دوں سچویشن لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا معلوم؟ یہ ہمارے طلبہ دیکھیں 8 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس میں نہیں گئے، حفظ قرآن کر رہے تھے، عالم دین بن رہے تھے، مدرسے بند ہیں نا، گھروں میں بیٹھے کچھ تو آوارہ گردی کر رہے ہیں۔
اسی طرح کالج کے بچے بھی، اسکول کے بچے بھی سب چھوٹے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. سیم یہی سچویشن اس زمانے میں ہوئی. بغداد علمی مرکز تھا، کوفہ اور بصرہ علم کے مرکز تھے. آپسی رنجشوں کی وجہ سے بادشاہوں کی طلبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے. بغداد کے سارے مدرسے بند پڑے ہوئے تھے کیونکہ طلبہ آ نہیں سکتے. کہاں سے آئے؟ تم مصر سے آئے، واپس جاؤ. اس سلطنت میں کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کی سختیاں. یہاں تک کہ یہی زمانہ ہے جب حسن بن صبا نام کا ایک ایسا منافق جس نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو نشے کا خوگر بنایا. حشیشین وغیرہ آپ نے سنا ہوگا. صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہی، غوث پاک سے صرف 4 سال بعد صلاح الدین ایوبی آئے، صرف 4 سال بعد. اس زمانے میں حسن بن صبا نے ہزاروں نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیا تھا. ہزاروں نوجوان. اور کیسا نشہ؟ کوکین، افیون وغیرہ سب تو لے کر کے تو لوگ ہوش میں آ جاتے ہیں. وہ ایسا تھا کہ اس نے جو نشہ دکھایا تھا، ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو رکھتا اور انہیں بتاتا کہ یہ درخت ہیں، یہ نہر ہے، یہ محل ہے، یہ حور ہے، تو اسے وہ جنت ہی سمجھتے تھے. اور پھر اس کمرے سے باہر نکالتا اس کو، تڑپ تڑپ کے آدمی مر جاتا کہ مجھے میری جنت میں واپس کرو. وہ جنت نہیں کمرہ ہوتا تھا، لیکن نشہ اسے ایسا کرایا جاتا تھا کہ اس کمرے کو وہ جنت سمجھنے لگتا تھا. اور ان نوجوانوں سے کیا کرایا جاتا تھا؟ ان کو نشے کا عادی بنا کر کے باہر نکالا جاتا. انہیں ٹارگٹ دیا جاتا، فلاں مجلس میں جاؤ، فلاں خلیفہ کو قتل کرو، فلاں وزیر کو مارو، فلاں سپاہیوں کو مارو، فلاں عالم دین کا قتل کرو. اور وہ اپنا ٹارگٹ پورا کر کے آتے ہیں اس لیے کہ انہیں نشہ چاہیے تھا. وہ 1 دن 2 دن سے زیادہ اس نشے کے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں. وہ اپنا ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنی جان بھی جوخم میں ڈالتے ہیں. اس طرح کے کئی حملے خلفاء پر کرائے حسن بن صبا نے. اور جانتے ہیں، میں نے آج تاریخ دیکھی، حسن بن صبا نے علماء اہل سنت کو اس زمانے کے 40,000 علماء کو قتل کرایا. کہ وہ زمانہ تھا جب بغداد کا حال یہ تھا کہ نشہ زیادہ ہو چکا تھا، علم دین کے مراکز بند ہو رہے تھے اور علماء بولنے میں ہچکچا رہے تھے، ڈر رہے تھے. اور سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی. جو خلیفہ بیٹھتا وہ نہایت عیاش قسم کا خلیفہ آتا تھا. اکثر خلیفہ عیاش آئے، ان کے حریم میں، ان کے حرم خانے میں، یعنی ان کے محل میں 40 عورتیں ہوا کرتی تھیں جن کے ساتھ وہ وطی کرتے، جمع کرتے. جبکہ مسلمان خلیفہ ایک بادشاہ کے لیے چاہے کوئی بھی ہو 4 سے زیادہ کی اجازت ہے. 40 کنیزاؤں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس میں عیسائی بھی ہوتی، یہودی بھی ہوتی، سب قسم کی ہوتی. یہ خلفاء کا حال تھا. تم کیا کہہ رہے ہو ہمارے زمانے کو؟ ارے حالات برے ہیں، حالات برے ہیں. ابھی اور میں بتاؤں کتنے برے حالات اس زمانے میں تھے. علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے اگر بولے. ارے شیخین کا نام لینے پر پابندی بغداد میں لگ گئی ہو، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر کا نام لینے پر کوڑے مارنے لگائے جاتے. ایسے حالات میں شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی بغداد آئے ہیں جب آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی. 18 سال کی جوانی میں آپ نے ملاحظہ کیا، حالات کو دیکھا، تعلیم حاصل کی بڑے بڑے اساتذہ سے. آپ کے اساتذہ فقہ میں الگ ہیں، حدیث میں الگ ہیں، تفسیر میں الگ ہیں، علم کلام میں، کئی علوم و فنون پہ آپ نے مہارت حاصل کی. اس کے بعد حالات دیکھ کر کے آپ نے کیا کہا؟ یہ اب یہاں سے میں ہر ایک عالم دین کے لیے بشمول من میرے لیے نصیحت سمجھتا ہوں. غور سے سن لیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا، اور شاید میں نے بھی کبھی کئی مرتبہ اس طرح سوچا ہے. میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن سنیں، حالات کو دیکھ کر کے غوث پاک نے جنگل کا رخ اختیار کر لیا. کیا لینا دینا ہے اس دنیا سے؟ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا، میرا ارادہ ہوا جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھے اور نہ میں مخلوق کو دیکھوں. عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤں. جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے. کہا اے بندے قادر، آپ کا نام ہی عبد القادر ہے، اے قادر کے بندے، تجھے اللہ نے جنگلوں کے لیے نہیں بنایا، امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر، خلق خدا تجھ سے نفع حاصل کرے، واپس آ جا. غوث پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں، لیکن میں شہر صرف اس لیے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے، شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے. علماء کے لیے یہی آج نصیحت ہے. تم چاہے تو
گدی نشین بن جاؤ، سجادہ نشین بن جاؤ، جھولی نشین بن جاؤ، جنگل نشین بن جاؤ. ہو سکتا ہے تمہارے اپنے فائدے کے لیے تم سوچ سکتے ہو. میں نے ابھی یہ کہا، میرے دل میں ارادہ تھا کہ گوشہ نشین ہو کر کے اپنی عبادت کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں. نہیں، علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے امت مصطفیٰ کی رہنمائی کے لیے. یہ امانت ہے، چاہیں تو بھی چھپ نہ سکیں.